رسول اللہ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ رومن امپائر کی طرف رسول اللہ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، لیکن راستے میں غسانی کنگڈم جو تھے عرب لیکن رومن امپائر کے الائز تھے، اور ان کا لیڈر رومن ایمپرر کی طرف سے گورنر کے طور پر بلقا پر مامور تھا۔ اس نے قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد کے قاصد ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو اس ظالم نے قاصد رسول کو رسیوں سے باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور اس وقت سفیروں یا قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ رسول اللہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ رسول اللہ نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اب سارے عرب کی نظریں اس جنگ پر تھیں۔ سب کہتے تھے کہ یہ رومن امپائر جو اس وقت سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس سے لڑنا وہ بھی صرف 3000 کے لشکر کے ساتھ بالکل خودکشی جیسا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسلامی لشکر نے سفر شروع کیا اور مان پہنچا جو اردن جارڈن میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مسلمانوں کو اطلاع ملتی ہے کہ بلقا کے ایک علاقے میں رومیوں اور عرب عیسائیوں کا 2 لاکھ کا لشکر جمع ہے۔ مسلمانوں کے تو گمان میں ہی نہیں تھا کہ صرف 3000 کا سامنا 2 لاکھ کے لشکر جرار سے ہوگا۔ اب مسلمانوں کے آگے یہ سوال تھا کہ آیا 3000 کا ذرا سا لشکر 2 لاکھ کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ مدینہ خط لکھ کر ان کی تعداد کے بارے میں بتا دیں تاکہ مزید فوج ہماری مدد کو آ جائے یا پھر کوئی اور حکم ملے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کا خون گرما دیا کہ جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد یا قوت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے آگے بڑھیں، یا تو ہم غالب آ جائیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ جس کے بعد اسلامی لشکر مان سے نکلا اور بلقا کی ایک بستی مشارف میں پہنچا۔ ادھر رومی اور عرب فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اب دشمن جو تعداد میں بہت زیادہ تھے مزید قریب آئے تو مسلمانوں نے ایک زبردست حکمت عملی کے تحت اس جگہ کو چھوڑا اور موتا کی جانب روانہ ہو کر ادھر ہی خیمہ زن ہو گئے، کیونکہ اگر مسلمان ایسے کھلے میدان میں دشمن سے لڑتے تو دشمن نے کچھ وقت میں ہی ان 3000 کو ختم کر دینا تھا۔ لیکن موتا کے اس تنگ مقام میں دشمن کے 2 لاکھ فوجوں کو 3000 مسلمانوں پر کھل کر ٹوٹنے کا موقع نہیں ملا۔ اب دونوں